السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا اس طرح سے آج ہم اگلی ویڈیو کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی رپورٹ کو ہم نے رائٹ کرنا ہے. لیکن آج ہم رپورٹ کے پیرامیٹرز پر ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیرامیٹر کون سے ہونے چاہیے. ایک افیکٹو رپورٹ رائٹنگ کے لیے ہمارے پاس کون کون سے پیرامیٹر ہونے چاہیے جس سے ہماری رپورٹ جو ہے ایک افیکٹو رپورٹ بننی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ آج. تو ڈسٹرکٹ ٹریننگ پہ آ جاتے ہیں, اپنی ٹریننگ ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہمارے جو آج کے ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں آپ سے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس جو آج کے کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ٹریننگ رپورٹ, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ٹریننگ رائٹ لاگ بک اس کی, اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ پروجیکٹ رپورٹ. پروجیکٹ کی رپورٹ بھی سیم آپ کی ٹریننگ رپورٹ کے مطابق لکھی جاتی ہے. ہم یہ ٹریننگ آپ لوگوں کو کروانے والے تھے لیکن بائی ڈیفالٹ آپ لوگ اس ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکے. تو ہم اس چیز کو وائوا بھی اس کا کنڈکٹ کرنے کے متعلق کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ڈیلی بیس پر نا ایک میٹنگ کیا کریں گے اس پر. تو رپورٹ رائٹنگ کی کریکٹرسٹک ہمارے پاس موجود ہیں. تو کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے جس سے ہماری رپورٹ ایک افیکٹو رپورٹ رائٹنگ بنتی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں اپنی رپورٹ رائٹنگ کی کریکٹرسٹک کے متعلق. تو یہ ہمارے پاس یاد رکھیے گا سب سے پہلے رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے. رائٹنگ سکل دیکھیں, اب آپ لوگ جب بات کرتے ہو کمپیوٹر پر رائٹنگ کی تو وہاں پر آپ کو صرف آپ کو آرٹ اور اسکل کے متعلق پتہ ہو. باقی رائٹنگ تو یہاں پر آپ نے ایک ہوتی ہے جو کہ اسٹینڈرڈ رائٹنگ ہوتی ہے. تو اسٹینڈرڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب بھی چیپٹر کا نیم اس کے اندر جو ہم نے چیپٹر بنائے تھے چیپٹر نیم جو لکھنا ہے پہلا چیپٹر, تو وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھیں اس کو 16 سائز اس کا رکھنا ہے اور ٹائم رومن کے اندر ہونا چاہیے, یہ ٹائم رومن. اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو بولٹیڈ ہونا چاہیے وہ, ٹھیک ہے, بولڈ لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو کریکٹرسٹک بھی سینڈ کر دیتا ہوں ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر. ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2, ٹھیک ہے, ہیڈنگ 1 اور ہیڈنگ 2 جو ہیں وہ آپ کی 13 سائز کی ہونی چاہیے, 13, ٹھیک ہے. ہیڈنگ 1 ہو, ہیڈنگ 2 ہو, 3 ہو, جو بھی ہے واٹ ایور, اس کا سائز آپ لوگوں نے 13 رکھنا ہے. اور ٹائم رومن وہی بولٹیڈ ہونا چاہیے, یعنی کہ چیپٹر کے آگے رائٹنگ ہوتی ہے نا, یعنی کہ آپ نے جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے 1.1 چیپٹر. اب 1.1 کیا شو کرتا ہے, اب 1.1 جو ہے ہمارے پاس چیپٹر 1 ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا چیپٹر 1 ہے اور چیپٹر 1 کے اندر ٹاپک 1 ہے. تو یہ فرسٹ ہیڈنگ ہوگی, فرسٹ ہیڈنگ 1 ہیڈنگ, ٹھیک ہے جی, ہیڈنگ 1 ہے. اچھا ہیڈنگ 1 کے اندر جو آپ لوگ کرو گے وہ یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے اس کا سائز 13, ٹائم رومن اور بولٹیڈ ہوگا. سب ہیڈنگ ہوتی ہے جو آپ کے نا اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. لیٹس سپوز کہ یہ آپ کا 1.1 ٹاپک کی بھی آگے ہیڈنگ ہے تو 1.11 ہو گیا, یا پھر آپ کے پاس 1.2.1 تو اس کی سب ہیڈنگز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سب ہیڈنگ جو ہوں گی جتنی بھی ان کو آپ لوگوں نے رکھنا ہے جی, اس کا سائز جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے 12, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ٹائم رومن اور بولٹیڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. رائٹنگ, اب رائٹنگ کیا ہے, جو پیراگراف آپ لوگ رائٹ کرو گے, ٹھیک ہے, پیراگراف یہاں پر, ٹھیک ہے, جو ابھی آپ یہاں پر پیراگراف رائٹ کرو گے تو پیراگراف کی رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی سائز جو ہے آپ نے 12 رکھنا ہے, ٹھیک ہے, سائز 12 رکھنا ہے. نیو ٹائم رومن آپ کی لینگویج ہو اور یہ بولٹیڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو بھی سینڈ کرتا ہوں آپ کے. اس کے بعد آتے ہیں یہ ہماری رپورٹ رائٹنگ کا میتھڈ ہے. آپ لوگ ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو آپ کی رپورٹ رائٹنگ ٹھیک ہوگی. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کیپشن پر. کیپشن مارکس جو ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو ٹیبلر فارم میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک ہوتے ہیں پکچر کے اوپر. ٹیبلر فارم میں جو آپ لوگ کرو گے یہ یاد رکھیے گا, ٹیبلر فارم کے اندر, ٹیبلر فارم میں اس کا سائز جو ہے 9 رکھنا ہے آپ نے, ٹائم رومن, ٹھیک ہے, ٹاپ آف دی ٹیبل اور بولٹیڈ رکھنا ہے آپ نے. اور اس کے اندر جو ٹیبل کے اندر جو رائٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے وہ 12 ہی کرنی ہے, نیو ٹائم رومن 12 رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اس میں کنورٹ کر کے رکھنا ہے. یہ دیکھیں جی, لیٹس سپوز میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل سلیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے.
ٹیبل سلیکٹ کر لیں گے تو ٹیبل سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ٹیبل کے اوپر کیپشن آنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں انسرٹ کیپشن. اب یہ دیکھیں ٹیبل آ گیا, ٹیبل نمبر 1. ٹھیک ہے, اب ٹیبل نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں نے ابو سلیکٹ آف دی, ٹھیک ہے, آئٹم. ٹھیک ہے, یہ میں آ رہا ہے تو میں اس کو ابو ہی رکھوں گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو سینٹر میں کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے دو ڈاٹ لگانے ہیں اس کے آگے. اب دیکھیں یہ ٹیبل 1 ہے, اگر چیپٹر 1 کا ہوگا تو ٹیبل 1.1 ہے, پہلا ٹیبل ہے تو یہ ٹیبل 1.1 ہوگا. اگر لیٹس سپوز یہ ٹیبل جو ہے یہ دوسرے چیپٹر میں آپ بنا رہے ہیں تو یہ 2.1 ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس کی سیٹنگ رکھنی ہے. تو یہ ٹیبل کس چیز کا ہے, ہو سکتا ہے یہ کسی کوئی ڈیٹا ایسا تھا کہ جو ٹیبل کی فارم میں آ رہا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کسی موٹر کا چارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو لکھ دوں موٹر چارٹ, موٹر میٹرز. ٹھیک ہے, اب یہ موٹر کے پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ موٹر کے پیرامیٹرز ہیں. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو بلیک کرنا ہے, ٹائم رومن رکھنا ہے. یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے. یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نیو ٹائم رومن, سائز ٹھیک ہے, بولٹیڈ ہے, اور اس کو آپ نے بلیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اتنی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ. اور اس کے اندر جو رائٹنگ ہے نا وہ 12 آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اپنے 12 نمبر رکھنی ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ کیلپری لگی ہوئی ہے. اچھا, تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی پکچر کو انسرٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ اب آپ کو پکچر کے انسرٹنگ کے متعلق بتانا ہے. ٹیبل تو آپ نے دیکھ لیا. پکچر انسرٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پکچر انسرٹ میں جاتے ہیں. انسرٹ پکچر دیکھتے ہیں, یہاں پر ایک گراف یہاں پر پڑا ہوں, میں اس گراف کو ایڈ کر لیتا ہوں. انسرٹ کر لیا میں نے گراف. اب اس کے اوپر کیپشن دینا. یہ دیکھیں, یہ اس کے اوپر آپ جو کیپشن دیں گے, انسرٹ کیپشن کریں گے تو یہاں پہ اس کو ٹیبل سے آپ نے پہلے فگر میں چینج کرنا ہے. فگر میں کرو گے تو یہ پھر آپ نے اباب نہیں بلکہ بلو سلیکٹڈ کرنا ہے. بلو سلیکٹڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے تو اب آپ دیکھیں پکچر 1 آ گیا. اگر یہ بھی سیم اگر چیپٹر 1 میں آیا تو 1.1 بن جائے گی. دو آگے کالم لگائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سینٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, پکچر کو بھی آپ اپنے کو سینٹر کر لیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں تمام پکچر سینٹر ہونی چاہیے. تو یہ گراف ہے. تو اس گراف کو بھی آپ نے سیم وہی ٹائم رومن اور بلیک میں کنورٹ کر لینا ہے بھائی. 9 نمبر رہنا ہے, ٹائم رومن, اور آپ نے تو یہ اس طرح سے میرے بھائی آپ نے رپورٹ رائٹنگ کرنی ہے. رپورٹ رائٹنگ میں آپ کو یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. اس طرح سے آپ نے پوری رپورٹ کمپلیٹ کرنی ہے. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں تو نیکسٹ ان چیزوں کے